ہر آدمی جو سینے میں ایمان رکھتا ہے، کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میرے اخلاق، میرا کردار، میرے اعمال، ان میں حسین تبدیلیاں واقع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، رستہ بھی تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس رستے کا مسافر بن جاؤں جو رستہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کریں؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں کی قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا ہے اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دو چار لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذرائع علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے، تو فاضل بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی، صحبت علماء سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، صالحین کی، اور یہ آپ چھوڑ دیں بات کرنی کہ ہمیں صالحین ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کون بندہ اچھا ہے، ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا کسی کے پاس بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی تربیت کے لیے کہیں جانے کی۔ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں آج کل کسی کو مشہور آدمی سمجھ کے فوٹو کھنچوانے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جہاں جا کے ذرا گپ شپ کا موقع ملے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ اچھی صحبت، صحبت صالحین اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی،
آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ آپ دیکھیے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں رب نے توفیق دے دی، پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحبت صالحین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا لیں، نماز کا ارادہ کریں، تو آپ کا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے، جسے پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی آ کے مصلی پہ لیٹ جاتا ہے، سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ آپ کے بچے آپ کو گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا خیال آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے پاس جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس درویش کے پاس جایا کرتے تھے، بظاہر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اتنا بڑا ان کا علمی نام اس لحاظ سے نہیں پکارا جاتا تھا، اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن شہرت اس عنوان سے نہیں تھی، لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی۔ اگر دوست اور ارد گرد کا ماحول نہ بدلے، ماں باپ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے، ضروریات کو جمع کرے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو صالح بنائیں، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں۔ اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہوئے ایسا لفظ بولتے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، تو وہ بھی بچوں کو بدخلق کرتا ہے۔ اپنے ماحول میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست۔ لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو، تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو۔ یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی دنیاوی کام پڑ گیا تو کام نکل آئے گا، مشکل حل ہو گئی تو، اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں جو بہرحال درست نہیں ہے۔ اچھی صحبت، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ایک شخص حج کرنے گیا تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے۔ تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جنہوں نے کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، کیونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو۔ صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں اس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے۔ یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ، ساڑکوں تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتا ہے، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بد عملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا،
بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے